من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. نہیں آتے پڑھوں گا، بلکہ میں ایک فقرہ سنی مورخ ہے علامہ الائلی، جن کی وہ سنی مورخ ہے، جن کی ایک تقریر ریڈیو سے نشر ہوئی تھی، اور اس کا جو پہلا فقرہ ہے جس سے انہوں نے آغاز کیا تھا وہ یہ تھا کہ من انکر الغدیر انکر الاسلام. علامہ الائلی کا، اور یہ پوری تقریر جو ہے وہ آیت اللہ امینی کی جو سوانح حیات لکھی گئی ہے، تو اس میں پوری جس کا نام خماسہ، جس کا نام ہے وہ خماسہ غدیر، یعنی آپ کو غدیر کا بہادر مانا گیا. کس کو؟ علامہ امین کو. تو خماسہ غدیر میں یہ پوری تقریر اس میں چھپ رہا ہے. من انکر الغدیر انکر الاسلام. جس نے غدیر سے انکار کیا اس نے اسلام سے انکار کیا. اب کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب دائرہ اسلام میں کتنی چیزیں ہیں حضور والا، کتنی واجب ہیں، کتنی مستحب ہیں، کتنی واجب ہے، کتنی حرام ہے، کتنی حلال ہے. تو اگر آپ نے ظاہر ہے غدیر سے انکار کیا تو نماز واجب ہے، نماز سے بھی انکار ہے، روزے سے بھی انکار ہے، حج سے بھی انکار ہے، جہاد سے بھی انکار ہے، تمام چیزوں سے انکار ہے، جتنی چیزیں حلال سب سے انکار ہے. اگر علی کی ولایت کا انکار کیا، من انکر الغدیر انکر الاسلام. جس نے اسلام سے انکار کیا اس نے غدیر سے انکار کیا، جس نے غدیر سے انکار کیا اس نے اسلام سے انکار کیا. تو عزیزان گرامی، غدیر کوئی ایسا ویسا واقعہ نہیں ہے. تاریخ عالم و عدم میں آپ تلاش کر ڈالیے، کوئی واقعہ ایسا نہیں گزرا ہے. پورے تاریخ اسلام میں آپ تلاش کر ڈالیے، کوئی واقعہ ایسا نہیں گزرا ہے جو قبل وقوع واقعہ ہو. ابھی واقعہ نہیں ہوا ہے لیکن اس کو بیان کیا جا رہا ہے. ابھی واقعہ نہیں گزرا ہے لیکن واقعہ ہو رہا ہے. کربلا کا واقعہ ہو، ظاہر کو کہہ رہا ہے ابھی واقعہ نہیں ہوا، ہو رہا ہے. یعنی غدیر کا واقعہ نہیں ہوا لیکن ہو رہا ہے. تو تاریخ میں دو واقعات ایسے ہیں، کبھی واقعہ نہیں ہوا ہے وہ لیکن اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایک غدیر ہے اور ایک کربلا ہے حضور والا. ایک ضرور پڑھا ہے محمد و آل محمد، دونوں کے وقت قبل وقوع واقعہ ان دونوں کا جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے. کسی اور تاریخ میں کوئی واقعہ کسی بھی مذہب کا آپ سن لیجئے، کہیں پر ایک واقعہ کوئی ہوا ہے، کسی دن کا آپ دیکھ لیے نہیں، کوئی واقعہ ایسا نہیں گزرا جو سوائے غدیر کے اور کربلا کے. ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا، بطن مادر میں ہے امام حسین اور ظاہر کی مجلسیں ہو رہی حضور والا، شہادت ہو رہی حضور والا. واقعہ نہیں ہوا ہے، ابھی غدیر کا میدان نہیں آیا لیکن پیغمبر اسلام اپنا حضرہ بار بار اعلان کر رہے ہیں. ایک بار نہیں 12 مرتبہ پیغمبر اسلام نے اعلان کیا، میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے حضور والا. یہ ہے جو قبل وقوع واقعہ. بس دو ہی واقعہ تاریخ ملتا ہے، ایک غدیر کا واقعہ اور ایک کربلا کا واقعہ. عزیزان گرامی، تو مجھے ظاہر ہے کہ اس موضوع پر زیادہ نہیں یاد کرنا ہے کہ آپ کو جہاں بہرحال یاد کرنا چاہیے. آپ کو دونوں چیزوں کو بہت زیادہ بھولنا بھی نہیں چاہیے. ایک جو غدیر ہے ہمارے یہاں، جو ہمارے پاس ہے ہی کیا، ایک غدیر ہے اور ایک کربلا ہے. دو امر عظیم اش قدرت بداں، دو امر عظیم اش قدرت بداں، دو امر بہت عظیم ہے، اس کی تم قدر کرو، اس کی تم کرو. ولائے علی اور بکابر حسین. ایک علی کی ولا کو یاد رکھو اور حسین کی کریا کو یاد کر رکھو. بس یہی دو ہی چیزیں حضور والا، اور کوئی ہمارے پاس ہمارے زمانے میں کوئی چیز نہیں عزیزان گرامی. لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں، غدیر کو ظاہر ہے جیسا ہونا چاہیے تھا کہ ظاہر کہ نہ شعراء نے وہ بات پیش کی اور نہ ظاہر ہے کہ مولانا کا بہت ہی دوسرے رخ سے بیان کیا، بہت اچھا بیان کیا. لیکن جو ہے وہ اب جیسا غدیر پر شعراء کو جیسے حسان نے بیان کر دیا زبردست تھا، ویسے ہی کوئی بیان کرتا
ہے نا، جیسے انہوں نے بیان کیا ویسے ہی بیان کرتا، جیسے غدیر میں پورا قصیدہ موجود ہے ویسا کوئی بیان کرتا تو معلوم ہوتا کہ ہاں غدیر بیان کی جا رہی ہے۔ لیکن حضور والا سب کچھ ہوا ہے غدیر میں، لیکن جس وقت حضور پیغمبر اسلام حج آخر سے پلٹے ہیں اور مقام جحفہ میں پہنچے ہیں، حج آخر سے پلٹے تو ظاہر کہ جب مقام جحفہ میں پہنچے تو بڑی تیور کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ، آیت نازل ہوئی بڑی تیور کی۔ اب تک حضور پیغمبر اسلام کو بڑے ہی ظاہر ہے کہ اچھے انداز پیارے انداز میں بلایا جا رہا تھا، کبھی یا المزمل کہا گیا، کبھی مدثر کہا گیا، کبھی طٰہٰ کہا گیا، لیکن آج منصب کے لحاظ سے پیغمبر اسلام کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب اے میرے رسول پہنچا دو۔ وہ اب کیا پہنچا دے؟ پیغمبر سواری پر ہیں، پیغمبر ابھی سواری پر اترے نہیں ہے۔ آیت اور آگے بڑھتی ہے، یہیں سے رک گئی آیت، اور پیغمبر اسلام اپنی سواری سے اتر نہیں رہے ہیں، آگے بڑھے۔ آیت میں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اب بھی نہیں اترے پیغمبر اسلام، ابھی اپنی سواری سے نہیں اترے، سواری بڑھتی جا رہی ہے۔ جب تیسری مرتبہ اعلان ہوا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اب سواری رک گئی حضور والا، لیکن آیت میں آپ دیکھیے، اللہ آیت میں ہے یہ کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ اب ظاہر کیا نہیں پہنچایا؟ کہیں تذکرہ نہیں اس کا حضور والا، اب آیت کریمہ میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو آیت میں کہیں تذکرہ نہیں، کیا نہیں کیا حضور والا، کیا نہیں کیا؟ معلوم ہوا جب معراج پر گئے تھے وہیں پر گفتگو ہو چکی تھی، جب معراج پر گئے تو وہیں پر گفتگو ہوئی، میرے بعد تم میں خلیفہ ہو گئے۔ ایک ضرور پڑھائے ور محمد و آل محمد۔ بہر نو پہنچا دیا جو کچھ پہنچایا تھا پیغمبر اسلام کے لحاظ، اگر یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اتنے دیر سے آپ پہن رہا ہے، کسی کا سن جو ہے 50 سال کا ہے، کسی کا سن جو ہے 40 سال کا ہے، کسی کا سن جو ہے وہ 60 سال کا ہے، کوئی 15 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، اتنے دن سے غدیر ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئی غدیر۔ ارے تم کہتے ہو کہ اگر میں تو کہتا ہوں سب کچھ سب واقعہ سنا، آدم کا واقعہ سنا، ان کا واقعہ سنا مجالس کے طفیل میں، لیکن میں تو کہتا ہوں اگر کسی نے غدیر نہیں سنا تو کچھ بھی نہیں سنا۔ ارے جب رسول کے لیے کہا جا رہا ہے اگر یہ نہیں کیا تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تو ہمارے لیے اگر تم نے یہ نہیں سنا تو کچھ بھی نہیں سنا۔ اور ایک پڑھنے والے سے کہا جائے تو اگر پڑھنے والے پوچھا تو کیوں نے کہا اگر تم نے یہ نہیں پڑھا تو کچھ بھی نہیں پڑھا۔ درود پڑھائے ور محمد و آل محمد۔ بہرحال پیغمبر اسلام ٹھہر جاتے ہیں مقام جحفہ میں، جہاں سے حاجی میقات جو میقات ہے، جہاں سے حاجی میں احرام باندھتے ہیں، مقام جحفہ جہاں پر جو خاص جگہ تھی وہاں پر آج بظاہر کہ وہ حمام بنا دیا گیا، جو تالاب تھا جس کی وجہ سے خم کا میدان ہمیں کہا جاتا ہے، خم یعنی تالاب، اور جہاں پر مولا کائنات کے ممبر رکھا گیا تھا، جہاں پر مقام جو مقام تھا وہاں پر مسجد بنا دی گئی۔ میں وہیں پر نماز پڑھ چکا ہوں جہاں پر ممبر رکھا گیا تھا، تو ہر ایک کی بات نہیں ہوتی، زیادہ تھا جہاں ممبر رکھا گیا تھا وہ مقام اب بھی ہے، وہیں پر مولا کائنات رکھا گیا تھا۔ تو ظاہر کہ اب یہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں پیغمبر اسلام، کہ پیغمبر اسلام کا اچھا سب لوگ روک دو، کہا جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں ان کو بلا لو، جو پیچھے رہ کے ان کو انتظار کیا جائے۔ بہت سے حاجی تھے، ایک دو نہیں تھا حاجی سے، آپ سمجھتے ہیں کہ حاجی مختصر سے حاجی رہے ہوں گے، 1.5 لاکھ کا مجمع تھا۔ اب ایسا مجمع تاریخ عہد و عالم میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا حضور والا۔ 35 لاکھ کا مجمع ہونا اور بات ہے، 40 لاکھ کا مجمع ہونا اور بات ہے، لیکن 1.5 لاکھ کا مجمع ہونا اور بات ہے۔ وہ صرف حاجی ہوں گے جو 65 لاکھ کے ہوں گے، 50 لاکھ کا مجمع ہوگا، لیکن یہ حاجی بھی ہے اور صحابی بھی ہے۔ ایک درود پڑھائے ور محمد و آل محمد۔ کیا یہ مجمع کہاں کس کو ملے گا بھائی؟ یہ مجمع کہاں کو ملے گا؟ پیغمبر کا بلایا جائے، اب جو کہا بلایا جائے، پیغمبر صاحب کا بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ان کو انتظار کیا جائے، اور جو آگے بھی ان کو بلا لیا جائے۔ اب یہ کہا یوں ہی بات نہیں کہ حضور پیغمبر اسلام کی بات ہے، بغیر وحی لائق کوئی بات نہیں کہتے، ان کو بلایا جائے، پیچھے رہ جائے، ان کا انتظار کیا، جو آگے بڑھ کر ان کو بلا لیا جائے۔ تو یہ مطلب یہ کہ دیکھو علی کے بارے میں افراط اور تفریط سے کام نہ لینا،
غلو نہ کرنا، جو آگے سے بڑھ جائے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جو علی کو کم کرے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ ایک درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جمع ہو گیا سارا مجمع۔ جب سارا مجمع جمع ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہاں پر میرے لیے ممبر بنایا جائے، ممبر بنایا جائے۔ کہا کیا حضور کیا بات ہے؟ کچھ لوگ آگے پڑھ جائے، حضور کیا بات ہے؟ ابھی نماز جماعت کا وقت آ گیا ہے، کہا نماز جماعت آج ممبر پر ہوگی؟ کہا نہیں، میرے ممبر بنایا جائے۔ جو بھی پوچھا یا رسول اللہ، کہا میرا ممبر لاؤ۔ کہا اتنا اصرار کیا حضور؟ اب یہ صحرا ہے، لقدق صحرا ہے، یہ ہے نا، چند درخت ہے، ببول کے درخت ہیں وہاں پر، ہم کہاں سے اللہ یہاں پر بڑھئی ہے، نہ لکڑی ہے، نہ لوہار ہے، نہ کیل ہے، نہ کانٹا ہے، ممبر کہاں سے بنایا جائے؟ اب آپ تو معجزہ صاحب معجزہ، جب تک سے بالکل سلیمان منگوا سکتے ہیں تو آپ تو ان سے واقع ہیں نا، تو کیوں نہیں مدینہ سے بھی ممبر بنا لیتے؟ کہا نہیں، تم نہیں سمجھتے ہو، تم نے سنا کہ میرا ممبر بنایا جائے۔ کہا کس کا ممبر بنایا جائے؟ روایتوں میں یہ ہے، عام طور سے جو مشہور معروف روایت ہے یہ ہے، مشہور معروف روایت یہ ہے کہ اونٹوں کے پالانوں کا ممبر بنایا گیا، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ وہاں جو پتھر کے ٹکڑے بڑے بڑے رکھے ہوئے تھے اس کو پیغمبر اسلام نے کہا اس کو اس طریقے سے ترتیب دو کہ ممبر کی شکل اختیار کر جائے۔ اب ظاہر کہ اور یہ روایت اچھی معلوم ہوتی ہے، یہ پتھر والی روایت اچھی معلوم ہوتی ہے، کیوں؟ تاکہ یاق غدیر نقش کل حجر ہو جائے۔ ایک درود پڑھائیں بر محمد و آل محمد۔ اچھا ٹھیک حضور والا، پھر میں کہوں حضور حضور یہ ممبر کا اصرار کیوں ہے اتنا؟ یہ ممبر کا اتنا اصرار کیوں ہے؟ اور ابھی چند دن پہلے آپ نے ظاہر کے مینا کے میدان میں خطبہ دیا، مسجد خیف میں خطبہ دیا، بلند مسجد ہے، ظاہر کہ بلند مسجد ہے، نیچے سب لوگ چلتے ہیں اس کے پیچھے، اوپر بلندی پر مسجد ہے، وہاں پر آپ نے خطبہ دیا۔ عرفات کے میدان میں آپ نے اونٹ کی پشت پر سوار ہو کر خطبہ دیا۔ تو حضور آپ کو تو ظاہر کہ آپ کو بلندی ہی درکار ہے نا، اتنا بڑا مجمع ہے، بڑے بڑے قداور لوگ موجود ہیں، کسی کے دوست پر سوار ہو جائیے، خطبہ پڑھ دیجیے تو پیغمبر اسلام فرمائیں گے نہیں، آج مجھے ممبر ظاہر کے اونٹ پر بیٹھنے والے کا تعارف نہیں کروانا ہے بلکہ ممبر نشین کا تعارف کروانا ہے۔ ایک درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اچھا بہرحال جیسا جیسا جو بھی روایت ہو، چاہے پتھر والی روایت ہو، چاہے اونٹوں کے پالانے والی روایت ہو، کوئی بھی روایت ہو، بہرحال ممبر بنا اور حضور پیغمبر اسلام ممبر پر تشریف لے گئے۔ اور ظاہر کہ آپ جانتے ہیں اس وقت کی دھوپ اور گرمی مشہور معروف، پانی کا نشہ تالاب تھا بس ایک، اور مجمع کا عالم ابھی بیچارے حج کر کے پلٹے تھے، ابھی حج کر کے پلٹے تھے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ سر مڈاتے ہی اولے پڑ گئے اور یہاں سر مڈاتے شعلے برس رہے تھے والا۔ تو ظاہر کیا وہ آگا کیا کیا جائے؟ کیا کیا ٹھیک ہے سب لوگ ہیں، اب بیچارے تالاب سے اپنا کپڑے بھگو رکھ کے، احرام تو تھا ہی، احرام کپڑا بھگو کے لاتے تھے اور اپنے پیروں میں ڈالتے تھے۔ اب پیغمبر اسلام اس عالم میں اتنی سختی کے عالم میں کیوں زیادہ؟ ظاہر کہ ایک تو ممبر بنوایا، دوسرے بات کہ اتنی سختی عالم، لوگ پریشان ہیں بیچارے، سر مڈے ہوئے ہیں، پریشان تھا، تھکا تھا، ذرا حج کر کے دیکھیے ایک مہینے تک ظاہر کہ اس کی ظاہر کہ اس سے نہیں جاتی حضور والا، تھکن نہیں جاتی، ذرا حج کر کے دیکھیے تو جو حج کرا ان سے پوچھیے کتنا زیادہ سخت ہوتا ہے، ایک مہینے تک ظاہر کیا آرام نہیں ملتا، کہیں زیادہ آرام کرے، وہ بیچارے اتنے دن سے آئے پیدل آ رہے تھے کہ راہ پر آ کر روک لیا، اتنا بڑا مجمع تھا، تو آخر یہ کیا بات ہو رہا، کیوں اتنا اتنی سختی میں کیوں؟ یہ نفسیاتی بات ہے جی دانے گرامی، یہ نفسیاتی بات ہے، جو چیز سختی میں کی جاتی ہے وہ بہت دن تک یاد رہتی ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جو سختی میں کی جاتی ہے بہت دنوں تک یاد رہتی ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے ظاہر خطبہ پڑھا، عالیشان خطبہ پڑھا، ظاہر کے اور طولانی خطبہ پڑھا، بہترین خطبہ پڑھا حضور پیغمبر اسلام نے۔ جب خطبہ پڑھا تو ایک مرتبہ اور علی بیٹھے ہوئے تھے، تمام لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ممبر کے آس پاس سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 1.5 لاکھ کا مجمع تھا۔ اور پیغمبر اسلام فرمایا قم یا علی، اے علی اٹھو۔ کہا حضور، میں کہوں گا حضور ارے علی کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے علی تم آ جاؤ، اشارہ کر دیتے علی آ جاتے۔ کہا نہیں، وہاں بہت سے لوگ بیٹھے تھے، کل تاریخ بگڑ جاتی، کہ وہ کہتا میرے لیے اشارہ کیا تھا، وہ کہتے میرے لیے اشارہ کیا تھا، زیادہ پیغمبر اسلام فرمایا قم یا علی، اے علی اٹھو۔ ضرور پڑھا محمد و آل محمد۔ علی اٹھے، اپنے ہاتھوں میں بلند کیا
اتنا بلند کیا. آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر مجمع کے سامنے علی ہیں اور پیغمبر اسلام ایک دم چھپ گئے حضور والا, اپنے ہاتھوں میں بلند کیا تو فیضیت بغیر بغل نمودار ہو گئی. سارا مجمع علی کو دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کتنا مجمع ہے؟ 1.5 لاکھ کا مجمع ہے نا. تو 1.5 لاکھ کے مجمع میں ہو سکتا ہے کوئی بہرا ہو سکتا ہے کوئی اندھا ہو, جو دیکھ نہ سکتا ہو وہ سن لے, جو سن نہیں سکتا وہ دیکھ لے کہ علی کی ولایت کا مولا کا رسول اللہ نے اعلان فرمایا. ایک ضرور پڑھیں پر محمد و آل محمد. بہرحال علی کے ولایت اعلان ہوا جیسے آپ نے اعلان فرمایا. آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ. آج ہم نے دین اسلام کو مکمل کیا, اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی اور آج ہم اس اسلام سے راضی ہو گئے. جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا اللہ اس اسلام سے راضی نہیں ہوا تھا, اپنی نعمت تمام نہیں کی تھی. تاکہ اور اللہ اور یہ دین پسندیدہ رب نہیں ہوا تھا حضور والا. جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تب یہ دین پسندیدہ رب ہوا. عزیزان گرامی, تو ظاہر کتنی عظیم تاریخ تھی. یہ عید غدیر جانتے ہیں کوئی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا حضور والا. کتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں آپ کو, کوئی شکر نہیں ادا کر سکتا حضور والا. جائے جن کے ہم دیکھ آپ اپنے اوپر تصور کر لیجیے کتنی کوئی شکر ادا کر سکتا ہے. لیکن نئی روایت بتاتی ہے اگر کوئی شخص نماز عید غدیر بجا لائے تو جتنی نعمتیں کی تھی سب کا شکریہ ادا ہو جائے گا ایک غدیر کی نماز پڑھنے سے. عزیزان گرامی, تو آپ ملاحظہ فرمائے. اب ظاہر کے لوگوں نے مبارکباد دیا تھی, ایک جم غفیر ہو گیا حضور والا. اب ظاہر کے پیغمبر اسلام نے خاص طور سے جناب سلمان فارسی کا سلمان ایک سرخ رنگ کا خیمہ لگاؤ اور اس میں نوشاہ غدیر علی کو بٹھاؤ. سرخ رنگ کا خیمہ اس میں نوشاہ غدیر علی کو بٹھاؤ. میرے خیال میں شادی کے بعد بھی سرخ خیمے میں نہیں بیٹھے ہوں گے پیغمبر اسلام, لیکن آج حکم ہو رہا ہے کہ بس سرخ خیمہ لگاؤ اس میں نوشاہ غدیر کو بٹھاؤ. چنانچہ جناب سلمان نے سرخ خیمہ لگایا, اس میں مولا کائنات بیٹھے. اب لوگ ظاہر ہے اب لوگ جو ہے وہ مبارکباد پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا ادھر سے مرد جا رہے ہیں. اس لیے ایک صحابی بھی تھے, صحابیات بھی تھیں, ازواج بھی تھے, سب موجود تھے. تو ظاہر کہ ادھر سے جو ہے وہ مرد مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک ہے علی, مبارک ہو یا امیر المومنین, مبارک ہو مبارک ہو, آپ ہمارے مولا ہو گئے, سب کے مولا ہو گئے. جاتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں. ادھر سے زنانی لائن الگ وہ جاتے ہیں, وہ جا کر کے مبارکباد دیتی ہیں. تو ظاہر کہ دونوں لائنوں میں کچھ لوگوں کی کمی ہو رہی ہوگی, بس ظاہر کچھ لوگوں نے مبارکباد دی ہو گئی. تو ظاہر کہ پورا دن گزر گیا. ادھر پیغمبر اسلام نے کہا بلال اذان کہو, تم بلال اذان کہو. بلال نے کہا حی علی خیر العمل. سارا مجمع ظاہر کی لائن کو چھوڑ کر کے بھاگا, چلو نماز جماعت ہو رہی ہے, چلو نماز جماعت ہو رہی ہے. سارا مجمع لائن کو چھوڑ کر کے بھاگا. اور جب نماز ظہر ختم ہوئی, جب نماز ظہر ختم ہو گئی تو نہ تسبیح پڑھنے دیا نہ دعا کرنے دیا. کہا جاؤ مبارکباد دو, جاؤ مبارکباد دو, جاؤ مبارکباد دو. عزیزان گرامی, تو اس طریقے سے پھر ابھی کچھ لوگوں نے 100 پر 1,500 2,000 5,000 لوگوں نے مبارکباد دی ہوگی. پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا بلال اذان کہو. اور بلال نے عصر کی اذان کرنا شروع کیا. سارا مجمع جو ہے ٹوٹ کے پھر بھاگا. آیا جو ہے وہ نماز عصر پڑھی. نماز عصر پڑھنے کے بعد اب ظاہر کی آخری یہ بات کیا ہے, کبھی نماز عصر کبھی مبارکباد, کبھی نماز کبھی مبارکباد. یہ بتا دیا نہ نماز بغیر علی کی ولایت کے ہو سکتی ہے, نہ ولایت بغیر نماز کے ہو سکتی ہے. ایک ضرورت پڑھے بار محمد و آل محمد. تو عزیزان رنگراج کا اعلان ہو چکا. اب 3 دن گزر گئے عزیزو, اب 3 دن گزر گئے. اب یہ بتائیے ایک بات اور بات یاد نہیں ترجمہ دوں گا میں آپ کو, بس میں شہر کے خاتمے پر ہوں. جب 3 دن گزر گیا ظاہر ہے ہم آپ تو ہیں بس زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا وہ جو کیا گیا. لیکن یہ عرب ہر سال حج کو آتے تھے. ادھر حج ختم ہوا اسی دن پہنچ گئے گھر, کوئی بات ہی نہیں بھائی حج کر کے آ گئے, کہاں حج کر کے آ گئے. تو اب آخر یہ ظاہر کہ یہ واقع غدیر ہم تک پہنچا کیسے حضور والا, کبھی آپ نے غور فرمایا؟ کوئی تو اٹھائے نہیں بھائی. آخر یہ واقع غدیر ہم تک کیسے پہنچا تھی. تو آپ کو معلوم ہے تو 3 دن گزر گئے مبارکباد دینے میں. اب جو صاحب لوگ گھر والے پریشان, آخر کہاں رہ گئے صاحب جو ہر سال حج کرتے تھے اسی دن واپس آ جاتے تھے. آج یہ تیسرا دن ہونے کو آیا, کوئی گھر واپس نہیں آیا. باپ پریشان بیٹا نہیں آیا, بیٹا پریشان کہ باپ نہیں آیا, بیوی پریشان کہ شوہر نہیں آیا, شوہر پریشان کہ بیوی نہیں آئی. لوگ پریشان کیا بات ہے. بس تیسرے دن جو ہے ایک ٹکڑی دکھائی دی دور سے, بس وہاں کے محلے اس گاؤں کے لوگ ٹوٹ پڑے, بتاؤ تم لوگ کہاں تھے, اب تک تم لوگ کہاں تھے. کہا کیا بتائیں ہم,
اب یہ غصے میں بول رہے ہیں، ہم کیا بتائیں کہاں تھے؟ کہا وہاں مقام جوفا میں رسول اللہ نے روکا، کہا اذان کو بلال بیدار اذان کو، کہا اذان ہوئی ہوگی نا، کہا اذان کیا ہوئی، کہا پھر کیا کہا نہیں اذان نہیں، کہا سب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پر علی کو بلند کیا اور کہا من کنت مولا، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ یہ جل بھون کر کہہ رہے تھے اور اعلان غدیر خود بخود ہو رہا تھا، نہ آسمان سے مائک لٹکایا گیا تھا نہ کہیں سے اور اعلان کیا گیا تھا، یہ اعلان خود بخود ہوگا انہی کی زبانی سے جو جل بھون کر کہہ رہے تھے۔ کیا بتائیں علی کو کا یہ بھی نظام تین تھے تھکے ماتے ہیں، کہتا من کنت مولا فہذا علی المولا، تو یہ دشمنی میں کہہ رہے تھے، جل جل کے کہے تھے اور غدیر اور واقع غدیر پھیلتا جا رہا تھا، تو اس وجہ سے ہم تک واقع غدیر ہم تک پہنچا دی جانے کے بعد۔ تو یہ ہے عزیز کرام غدیر، تو ہمارا ظاہر کہ غدیر کا واقعہ ہمیں اس طریقے سے پہنچا۔ آج کی تاریخ جو ہے بہت ہی عظیم تاریخ ہے، بہت ہی عظیم تاریخ ہے۔ آج جو ہے صرف ایک ہی غدیر مباہلہ ہی نہیں ہے، آج کے دن جانتے جو ولایت کا اعلان کرتے ہیں، ولایت پڑھتے ہیں، آج آئے ولایت بھی نازل ہوئی ہے، اسی 24 ذی الحجہ کو آئے ولایت بھی نازل ہوئی ہے عزیزو۔ ظاہر کہ آئے ولایت ہوئی تو اسی دن دوپہر کی نماز مولا کائنات پڑھ رہے تھے کہ تو ظاہر کہ ایک سال نے سوال کیا تو ظاہر کہ آپ نے انگوٹھی بڑھا دیا تو انگوٹھی لے کر کے چلا گیا، جسے کہا جاتا ہے عید خاتم بخشی، خاتم یعنی آج کے دن مولا کائنات نے ظاہر کہ فقیر و چاہنے والے کو ظاہر مانگنے والے کو انگوٹھی عطا کر دی، تو آج وہ بھی یہی کی تاریخ ہے۔ جیسے مباہلہ ہے ویسے ہی جو ہے خاتم بخشی ہے، جیسے غدیر ہے ویسے یہ بھی ہے، جیسے آپ غدیر بناتے ہیں ویسے ہی مباہلہ بھی منایا عزیزان گرامی۔ لیکن آپ یہ جانتے ہیں انگوٹھی تو دے دی مولا کا نے، اب بہت لوگوں نے کہا نماز میں خلل پڑ گیا، نماز میں خلل پڑ گیا، ارے انگوٹھی کیا تھا؟ علی کی نظر کہاں تھی؟ علی اس وقت سے کہاں تھے؟ اللہ کے رب کے پاس وہاں تو مہمان تھے، آواز یہاں دی، آواز قبر وہاں پہنچی، انگلی بڑھا دیا، سارے نے انگوٹھی اتار لیا حضور والا، تو اس میں کون سی بات ہے حضور والا؟ تو کون سی بات ہے؟ تو جانتے ہیں وہ انگوٹھی کی صفت کیا تھی؟ یہی انگوٹھی تھی جو جناب سلیمان جسے پہن کر کے حکومت فرماتے تھے، ساری چیزوں پر کو حکومت تھی، ہواؤں پر، ملاؤں فضاؤں پر، خلاؤں پر، چرند پرند پر، اسی سہارے جو ہے وہ اسی کے سہارے جو ہے وہ حکومت فرماتے تھے جناب سلیمان، ظاہر کہ مانگ کر کے حکومت لی تھی، پہلے مجھے ایسی حکومت دے، ایسی حکومت جو پھر کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ قرآن مجید میں پورا واقعہ موجود ہے، حکومت دیا اللہ نے کائنات کے ظاہر کے سب کو چیونٹیوں پر ہے، آپ پرند ہے چرند ہے سب آپ کے تابع فرمان تھے، جہاں اشارہ کیا فوراً آ گئے، ہوا کے دوش پر آپ کا تخت رواں دواں ہوتا تھا، اس پر بیٹھ کر کے آپ سفر کرتے تھے، ظاہر کہ آپ ملاحظہ فرمائے تو کتنا زیادہ اختیار دیا گیا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ علامہ غزالی نے لکھا یہ انگوٹھی جو ہے غائب ہو گئی، اور جب غائب ہو گئی تو ظاہر اب کوئی چیز تابع فرمان نہیں ہے، نہ ہوا کا تھا نہ تخت صاحب ان کا ہوا کے دوش پر رواں ہے، نہ کوئی پرند بلانے پر آتا ہے نہ کوئی چرند بلانے پر آتا ہے، لیکن جب ملی پھر دوبارہ پھر ان کی حکومت پلٹ آئی۔ تو عزیزان گرامی یہ حکومت یہ انگوٹھی وہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام جس کے سہارے جو ہے وہ حکومت کیا کرتے تھے، ساری کائنات پر ان کو حکومت سے ظاہر ہے سب ان کے تابع فرمان تھے عزیزو۔ لیکن میں کہوں گا اے سلیمان بس ایک شعر پر میں ختم کیے دیتا ہوں اور میں پھر تمام عزیزان گرامی کتنی بہت سی قیمت، ظاہر کتنی بڑی بڑی حکومت تھی کسی کو نہیں ملی، ظاہر کہ اللہ سے مانگ کے لیا تھا، ظاہر کہ انگوٹھی عطا کر دی، وہ انگوٹھی کیا تھی حضور والا جتنی، اب ظاہر کہ اپنے زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ جب نصاب تک پہنچے تو اس کا 40واں حصہ دیا جاتا ہے، زکوٰۃ 40واں حصہ دیا جاتا ہے، 40 روپیہ ہو گیا نصاب تک پہنچا تو 1 روپیہ دے دیجئے تو نصاب پورا ہو گیا آپ کا، یہ زکوٰۃ نکل گئی آپ کی، تو 40واں حصہ دیا جاتا ہے۔ تو مولا کائنات نے اب شاعر نے کہا ہے وہی انگوٹھی دیا تھا حالت زکوٰۃ میں، یعنی 40واں زکوٰۃ کا دیا تھا۔ تو اب علی کی حکومت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ علی کا تو جتنی گراں بہا تھی سلیمان کی مملکت، جتنی گراں بہا تھی سلیمان کی مملکت اتنی زکوٰۃ دی ہے علی نے فقیر کو،